چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ 1000 1000 مرتبہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کی ادائیگی کے بارے میں بہت ساری انٹرسٹنگ اور مفید معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ اسد اللہ۔ اسد اللہ۔ اور آپ کا نام؟ محمد شہریار۔ محمد شہریار۔ اور آپ کا نام؟ محمد شاہزیب۔ محمد شاہزیب۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ غلام طاہا۔ غلام طاہا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم وہ دعا پڑھیں گے جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں آج کی آیات کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز میں ہم سورہ ضحیٰ کی 6 آیات سیکھ چکے تھے۔ کتنی آیات سیکھ چکے تھے؟ 6 آیات سیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ضحیٰ کی 7ویں، 8ویں اور 9ویں آیت سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے؟ جی۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے واو۔ کیا ہے؟ واو۔ اور اس واو پر جو آپ حرکت دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اور اس واو کے نیچے جو آپ حرکت دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ اور اس واو پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں پیش۔ کیا کہتے ہیں؟ پیش۔ زبر، زبر، زیر، زیر، پیش۔ پیش۔ پیارے بچوں، زبر، زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ حرکات۔ اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کہتے ہیں متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ متحرک۔
اب متحرک حرف کو ہم نے پڑھنا کس طرح ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی یہاں واو پر زبر ہے، واو کے نیچے زیر ہے اور یہاں پیش ہے، تو انہیں ہم کھینچ کر وا وی وو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جھٹکا دے کر وا وی وو بھی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے. یعنی واو زبر وا، واو زبر وا، واو زیر وی، واو زیر وی، واو پیش وو. واو پیش وو. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. تو آپ یہاں پر جہاں بھی دیکھ رہے ہیں زبر لگا ہوا ہے، زیر ہے یا پھر پیش ہے، تو وہاں پر ہم نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جی. پھر اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے دال. پیارے بچوں، دال ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے دال اور دوسرا حرف ہے ضاد. پھر اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کاف. اب کاف بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے کاف اور دوسرا حرف ہے قاف. پیارے بچوں، جب ہم دال کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، اور جب ہم ضاد کی ادائیگی کریں گے یا قاف کی ادائیگی کریں گے تو انہیں موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جی. کیونکہ ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جی. یعنی اسے پڑھیں گے دال زبردہ، دال زبر دا، اور اسے پڑھیں گے ضاد زبردہ، ضاد زبر دا، اسے پڑھیں گے کاف زبر کا، کاف زبر کا، اور اسے پڑھیں گے قاف زبر قا. قاف زبر کا. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضاد پر زبر ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے الف. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ الف مدہ. اسی طرح واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ واو مدہ. واو مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ. الف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یا مدہ. اب الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر. تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جی. پھر اس کے بعد جو ہمارا اگلا حرف ہے وہ ہے لام. اور اس پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. تشدید. اور تشدید والے حرف کو کہتے ہیں مشدد. کیا کہتے ہیں؟ مشدد. مشدد. اب مشدد حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. تو جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لام پر بھی تشدید ہے، یہاں میم پر تشدید ہے، تو انہیں ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ان سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ ان کی خود کی حرکت کے مطابق. اب دوسری بات پیارے بچوں، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد آ رہی ہے تشدید. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ کے بعد جب سکون اصلی ہو یعنی جزم ہو یا پھر تشدید ہو تو وہاں پر مد لازم ہوگا. کیا ہوگا؟ مد لازم. مد لازم ہوگا. اور یہاں پر ہم 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں ہمارا اگلا حرف ہے ہا. کیا ہے؟ ہاں. اب پیارے بچوں ہا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا. اسی طرح آگے آ رہا ہے عین. تو یہ بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے عین اور دوسرا ہے حمزہ. پیارے بچوں جب ہم ہا اور حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو انہیں حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے. حلق کے نچلے حصے سے. اور جب ہم ہا
اور عین کی ادائیگی کریں گے تو انہیں حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی یعنی اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ، عین زبر آ، آ آ آ۔ آ۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں آپ دال پر جو شکل جو حرکت دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں کھڑا زبر، کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، اور اس دال کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں کھڑا زیر، کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زیر، اور اس دال پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں الٹا پیش، کیا کہتے ہیں؟ الٹا پیش، الٹا پیش۔ کھڑا زبر، کھڑا زبر، کھڑا زیر، کھڑا زیر، الٹا پیش۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اور کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر۔ تو جس طرح ہم نے حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچا تھا، اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر پیارے بچوں آپ یہاں دیکھیں کہ الف مدہ ہے، یعنی الف سے پہلے زبر آیا ہے، اور میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ الف مدہ، کیا ہوگا؟ الف مدہ، الف مدہ۔ اور یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو وہاں پر مد متصل ہوگا، کیا ہوگا؟ مد متصل، کیا ہوگا؟ مد متصل، مد متصل ہوگا، اور مد متصل کو ہم 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم انہیں 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پیارے بچوں اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے یہاں پر تا، کیا ہے؟ اب تا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے تا اور دوسرا حرف ہے تو۔ جب ہم تا کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، اور جب ہم تو کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی یعنی اسے پڑھیں گے تا زبر تا، تا زبر تا، اور اسے پڑھیں گے تو زبر تو۔ تو زبر تو، اب پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم مشدد ہے، کیا ہے؟ میم مشدد، میم مشدد ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی نون یا میم پر تشدید ہو، یعنی نون اور میم مشدد ہوں، تو ان میں ہم گنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہم اس کی ادائیگی ناک میں آواز لے جا کر کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی اب پیارے بچوں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر قوف ساکن ہے، کیا ہے؟ قوف ساکن، قوف ساکن، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قوف حروف قلقلہ میں سے ہے، کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ، کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ، حروف قلقلہ میں سے۔ اور حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، یعنی جب آپ ان حروف کو پڑھیں گے تو آپ کی آواز آپ کو لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو، ٹھیک ہے؟ جی پھر پیارے بچوں یہ جو آپ گول دائرے کے نشان دیکھ رہے ہیں یہ آیت کے مکمل ہونے کے نشان ہے۔ کس چیز کے نشان ہے؟ آیت کے مکمل ہونے، آیت کے مکمل ہونے کے نشان، اور جہاں بھی یہ نشان ہو وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، یعنی آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہماری ان آیات کے قواعد مکمل ہوئے۔ اب آئیے ہم ان تمام آیات کی مل کر ہجے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی واو زبر وا، واو زبر وا، واو زبر وا، واو زبر وا، وا وا، واوا، جیم زبر جا، جیم زبر جا، واوا جا، واوا جا، دال زبر دا، دال زبر دا، واوا جا دا، واوا جا دا، کاف زبر کا، کاف زبر کا، واوا جا دا کا، واوا جا دا کا، ضاد الف لام زبر ضال، ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن، ضالن، ووجدك ضالا، ووجدك ضالن، فا زبر فا، فا زبر فا، ها زبر ها، ها زبر ها، فها، فا، دال کھڑا زبر دا، دال کڑا زبر دا، فهدا، فہدا، ووجدك ضالا فهدا۔ ووجدك ضالن فہدا۔ اب
پیارے بچوں یہاں پر تنوین ہے اور اس کے بعد حرف فا آ رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فا حروف اخفا میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف اخفا، حروف اخفا میں سے۔ کن میں سے ہے؟ حروف اخفا، حروف اخفا میں سے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اخفا، اخفا ہوتا ہے، اور وہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پڑھیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ووجدك ضالا فهدى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ووجدك ضالا فهدى، واو زبر و، واو زبر و، واو زبر و، واو زبر و، وو، وو، جیم زبر جا، جیم زبر جا، ووجا، ووجا، دال زبر دا، دال زبر دا، ووجدا، ووجدا، کاف زبر کا، کاف زبر کا، ووجدک، ووجدك، عین الف زبر ع، عین الف زبر ع، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، عائی، 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 لام دو زبر لن، لام دو زبر لن، عائلن، عائلا، عائلن، عائلا، ووجدك عائلا، ووجدك عائلا، فا زبر فا، فا زبر فا، حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زبر ام، فا اغ، فا، نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زبر نا، فاغنا، فاغنا، ووجدك عائلا فاغنا۔ ووجدك عائلا فأغنى۔ اب پیارے بچوں یہاں پر تنوین کے بعد حرف فا آ رہا ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء، کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ دوبارہ سے پڑھیے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ووجدك عائلا فأغنى، فا زبر فا، فا زبر فا، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زبر ام، فأم، فأم، میم لام زبر مل، میم لام زبر مل، فأمل، فأمل، یا زبر یا، یا زبر یا، تا یا زیر تی، تا یا زیر تی، یتی، یتی، میم زبر ما، میم زبر ما، یتیم، یتیم، فأما الیتیم، فأما اليتیم، فا زبر فا، فا زبر فا، لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، فلا، فلا، فأما الیتیم، فأما اليتیم، فلا، فلا، فأما الیتیم، فأما اليتیم، فلا، فلا، تا قاف زبر تق۔ قاف، قاف زبر تق، پیارے بچوں یہاں پر کلکلا ہوگا، میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا، تو اس میں آواز لوٹتی ہوئی خوب محسوس ہوگی، ٹھیک ہے؟ تق، 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 ہا را زبر ہر، ہا را زبر ہر، تق ہر، تق ہر، فأما الیتیم فلا تقہر۔ فأما اليتیم فلا تقہر۔ تو پیارے بچوں آپ کو ہجے سمجھ میں آ گئی؟ جی، اب آئیے ہم ان تینوں آیات کو مل کر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ووجدك ضالا فهدى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ووجدك ضالا فهدى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ووجدك عائلا فأغنى،
ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. اب آپ میں سے کون مجھے پہلی آیت کی ہجے کر کے بتائے گا؟ جی آپ تشریف لائیں. واو زبر وا، واو زبر وا، واوا. جیم زبر جا، ووجا. دال زبر دا، ووجدا. کاف زبر کا، ووجدک. ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن. ووجدک ضالا. فا زبر فا، ہا زبر ہا، فہا. دال کھڑا زبر دا، فہدا. ووجدک ضالا فہدا. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی انہوں نے. تشریف رکھیے. جی اور کوئی اگلی آیت کی ہجے کر کے بتائے گا؟ جی شہریار بھائی. واو زبر وا، واو زبر وا، واوا. جیم زبر جا، ووجا. دال زبر دا، ووجدا. کاف زبر کا، ووجدک. عین الف زبر آ، حمزہ زیر ای، آئی. لام دو زبر لن، عائلن. ووجدک عائلن. فا زبر فا، حمزہ غین زبر اغ، فاغ. نون کھڑا زبر نا، فاغنا. ووجدک عائلا فاغنا. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی انہوں نے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب. تو پیارے بچوں آج انشاءاللہ ہم سونے سے پہلے کی دعا سیکھیں گے. کون سی دعا سیکھیں گے؟ سونے سے پہلے کی دعا. سونے سے پہلے کی دعا. تو آپ سب مل کر میرے ساتھ سیکھیں گے نا؟ جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا کو سیکھنے میں شامل رہیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہم اللہم بسمک بسمک اموت اموت و احیا، واحیا. اللہم اللہم بسمک بسمک اللہم اللہم بسمک بسمک اموت اموت و احیا واحیا و احیا. واحیا. اللہم اللہم بسمک بسمک اموت اموت و احیا. واحیا. کس کس کو یاد ہو گئی یہ دعا؟ جی اسد اللہ بھائی آپ سنائیے. اللہم بسمک اموت و احیا. سبحان اللہ. اور کون سنائے گا؟ جی شہریار بھائی. اللہم بسمک اموت و احیا. سبحان اللہ. جی آپ سنائیں. اللہم بسمک اموت و احیا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ. محمد. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا